بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور آزادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ والدین اور جو سرپرست ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے اپنے اولاد نکلتے جا رہے ہیں، اور اس کے جو مین دو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یعنی جو مین دو نبوی نسخے ہیں کہ اگر ان دو نسخوں پر کوئی بندہ عمل کرے تو انشاءاللہ الرحمن اس کو اپنے اولاد سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ ان دو نسخوں میں سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ ہمارے اولاد پر سب سے پہلے ہمارا اثر براہ راست پڑتا ہے۔ یعنی کہ اس کی مثال میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ والد صاحب جس طرح رویہ رکھیں گے گھر میں، والد صاحب جس طرح رہن سہن رکھیں گے، والد صاحب جس طرح بول چال رکھیں گے، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، تو اس کا براہ راست اثر وہ اپنے اولاد پر پڑے گا۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کر لیتا ہوں کہ والد صاحب کبھی کبھار اگر گھر پر غصے میں آ جاتے ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے، تو وہ غصے میں اچانک آ کر اپنے چھوٹے بیٹے کے سامنے جو کہ ابھی تک نابالغ ہے، اس کے سامنے وہ جس پر غصہ آیا ہو اس کو گالی دے دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آج کل لوگ اس طرح بھی موجود ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو ہی گالیاں دیتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، اور یہ سارا کچھ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہرحال تو اگر والد صاحب اپنے اولاد کے سامنے وہ کسی کو گالی دے دے تو وہ بچہ اس گالی کو سن کر اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے، تو گویا کہ اس بات کا اثر ان بچوں پر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو اثر ہے بچوں پر، اولاد پر، وہ اپنے والد صاحب کا ہوتا ہے۔ والد صاحب جس انداز سے گھر پر رہیں گے، رہن سہن رکھیں گے، تو اسی کے مطابق اس کا وہ اولاد پر اثر ہوگا، اولاد بھی اسی طرح ہوگا۔ دوسری جو نبوی نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ صحبت کا اثر، یعنی کہ آپ کے اولاد کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ آپ کا اولاد کا بیٹھنا کسی برے لوگوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ دوستی ہے ان کی، کن کے پاس جاتا ہے، کن کے پاس آتا ہے، کن کے پاس کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ گویا کہ آپ کے اپنے اولاد کا وہ صحبت کا اس میں بہت بڑا اثر ہے کہ وہ اس کی دوستی، اس کا لگاؤ، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ ایک مختصر حدیث عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے آدمی کے ساتھ، اچھے نیک آدمی کے ساتھ صحبت کی مثال ایک خوشبو والے، یعنی جو خوشبو بیچتا ہے، اس آدمی کے ساتھ بیٹھنے کی مثال ہے، مترادف ہے، اس جیسے ہے۔ اور برے آدمی کے ساتھ بیٹھنے کی مثال ایک لوہار کے پاس بیٹھنے کی مانند ہے۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی خوشبو والی دکان میں جا کے بیٹھ جاتا ہے تو ادھر یا تو اس کے پاس خود پیسے لگا کر، یہ خود پیسے اٹھا کر وہ اس دکاندار کو دے دے گا اور اس سے خوشبو خرید لے گا، یا پھر وہ دکاندار اپنی طرف سے اگر اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اس کو کیا کر لے گا، کچھ نہ کچھ خوشبو ہدیہ کر دے گا، کوئی وہ شیشی دے دے گا اس کو۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو تو تیسری بات جو وہ یہ ثابت ہو جاتی کہ کم سے کم وہاں پر اگر ویسے بھی بیٹھا رہے تو وہ خوشبو والی دکان ہے، ان خوشبو سے اس کا طبیعت معطر رہے گا، وہ خوشبو اس طرح سونگتا رہے گا تو وہ اچھی خوشبوئیں ہیں وہ یہ سونگے گا تو اس کی طبیعت اس سے معطر رہے گی۔ اس کی بنسبت دوسری مثال آپ اس کی لے لیں کہ جس بندے کی صحبت وہ برے لوگوں کے ساتھ ہو تو اس کی مثال لوہار کے ساتھ دی ہے کہ لوہار کے پاس بندہ جب جا کے بیٹھ جاتا ہے تو اگر اور کچھ نہ صحیح صرف اتنا ہے کہ وہ جب ہتھوڑا اٹھا کر جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے لوہے کو گرم کرنے کے لیے، اس پر جب مارتے ہیں تو اس کی چنگاریاں اٹھتی ہے، تو اگر یہ بندہ اس کے پاس بیٹھا ہو تو ان چنگاریوں کی وجہ سے، یعنی وہ چنگاریاں اس کے کپڑوں پر پڑ جاتی ہے اور اس کے کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ نیک لوگوں کے صحبت میں بیٹھ جاتا ہے تو اس صحبت کا اس پر یہ اثر ہوگا کہ یا تو یہ اس سے رنگ پکڑ لے گا، یہ کہ اس کی کوئی بات اس پر اثر کر جائے گی اور یہ بھی نیک بن جائے گا، یا اگر اور کچھ نہ ہو تو وہ اس کو سکھانے کی کوشش کرے گا۔ اگر ان دونوں میں سے نہ ہو تو تیسری بات یہ ہے کہ وہ کم سے کم ادھر جا کر ان لوگوں کے صحبت میں بیٹھے گا، نیک لوگوں کے صحبت میں، تو اس سے گناہ کا کام سرزد نہیں ہوگا۔ کوئی اس طرح نہیں کہے کہ فلاں کو دیکھو یہ بدنام زناکار آدمی کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اس کے پاس بیٹھا رہتے۔ بہرحال اور جبکہ دوسری مثال لوہار کی جو مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
ابھی بات لمبی ہوتی جا رہی، لمبی نہیں کرنا چاہتا، بہرحال آسان سی بات عرض کر لیتا ہوں کہ اس کے پاس اگر آپ کا کچھ بھی نقصان نہ ہو تو کم سے کم اس سے وہ جو لوہے کو مارتا ہے تو اس سے چنگاریاں اٹھتی ہے، وہ چنگاریاں آپ کے کپڑوں کو لگ جاتی ہے، تو اس کپڑوں پر لگنے کے ساتھ ہی، وہ چنگاری کے لگنے کے ساتھ ہی وہ آپ کے کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ تو برے لوگوں کی صحبت کی مثال اس طرح ہو گئی کہ گویا کہ اگر آپ پر کچھ بھی اثر نہ کرے، مطلب آپ اس سے رنگ نہ پکڑے، اس کے ساتھ برا نہ بن جائے، یا وہ آپ کو برا ہونے کی تلقین نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، لیکن پھر بھی ایک صورت پھر بھی رہ جاتی ہے، تیسری صورت اس کے درمیان، کہ لوگ پھر بھی آپ کو کیا کہیں گے کہ یہ فلاں زناکار آدمی کا دوست ہے، یہ فلاں بدکار آدمی کا دوست ہے، یہ فلاں بدماش آدمی کا دوست ہے۔ بہرحال برے آدمی کا پھر بھی کچھ نہ کچھ اثر آپ کے اوپر رہے گا کہ معاشرے میں آپ کا نام بدنام رہے گا۔ ایک واقعہ ہے، مختصر سا واقعہ، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے عرض کی کہ حضرت آپ لوگ صحبت کی بات کرتے ہیں تو میں صحبت کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا اچھا نہیں مانتا، اس نے کہا چلو بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر بعد، اس وقت تو شاید بجلی تھی یا نہیں تھی، بہرحال ایک گرمی کا موسم تھا، ایک مرید تھے وہ اٹھ گئے اور اس نے پنکھا اٹھا کر پیر صاحب کو ہوا دینا شروع کیا۔ وہ پنکھا جو ہاتھ کا پنکھا بنایا ہوا پنکھا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر پیر صاحب کو ہوا دینا شروع کیا، مطلب اس طرح کر رہا تھا کہ پیر صاحب کو گرمی لگ رہی ہے، بزرگ کو گرمی لگ رہی ہے تو اس کو کچھ ہوا لگ جائے تاکہ گرمی محسوس نہ ہو۔ بہرحال وہ جو دوسرا آدمی آیا تھا جس نے کہا تھا کہ میں صحبت کو نہیں مانتا، وہ بالکل بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو بزرگ نے اس آدمی سے کہا جس نے کہا تھا کہ میں صحبت کو نہیں مانتا، اس سے کہا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ہوا دے رہا ہے، پنکھا اٹھا کر وہ پنکھا ہلا رہا ہے، آپ کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ ہوا کس کو دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ آپ کے لیے پنکھا وہ ہلا رہا ہے، اور آپ کی عظمت کی وجہ، آپ کی بڑھوتری کی وجہ سے کہ آپ ان کے پیر ہیں اور یہ آپ کے مرید ہیں، تو اس وجہ سے۔ تو پھر اس سے پوچھا، اسی صحبت والے جس نے انکار کیا تھا صحبت کا، اس سے پھر پوچھا کہ اگر میں یہاں پر نہ ہوتا تو یہ پنکھا ہلاتا، مطلب یہ پنکھا یہ ہوا دیتا ادھر لوگوں کو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ ابھی جب یہ پنکھا وہ ہلا رہا ہے اور ہلا بھی میری وجہ سے رہا ہے، تو آپ کو ہوا آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس نے کہا جی آ رہی ہے۔ تو کہا صحبت کا یہی اثر ہوتا ہے کہ دیکھو میری وجہ سے آپ کو بھی وہ ہوا لگ رہی ہے، سمجھ آگئی بات؟ میری وجہ سے، یعنی مجھے وہ ہوا دے رہا ہے، تو مجھے ہوا دیتے ہوئے وہ بندہ جب وہ پنکھا ہلا رہا ہے اور مجھے ہوا لگا رہا ہے، تو میری وجہ سے آپ کو بھی ہوا لگ رہی ہے، مطلب آپ کو بھی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہی صحبت کی مثال ہے۔ بہرحال کوئی بھی بندہ، کوئی بھی سرپرست اگر ان دو باتوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ الرحمن اس کو کبھی بھی اپنے اولاد سے شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں دین حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔